السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، امید ہے آپ کو یاد ہوگی، اور دوسری حدیث بھی ہم نے یہ پڑھ لی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ ریویژن کے لیے آپ سے دوبارہ شیئر کر دی ہے۔ آج ہماری حدیث کا موضوع ہے غصہ۔ حدیث ہے لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اور آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہے حابیل اور قابیل۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ آپ نے اس حدیث کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور انگلش میں بھی یاد کرنا ہے، ڈو ناٹ بی اینگری۔ اس طریقے سے آپ نے ورک شیٹ بنانی ہے اور آپ نے ٹپس ٹو کنٹرول اینگر، یعنی بتانا ہے کہ غصہ ہمیں کس کس چیز سے نہیں آئے گا۔ جب ہم پانی پئیں گے یا ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں گے یا اگر بیٹھے ہیں تو ہم لیٹ جائیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی زیادہ ہمارے پر غصہ کر رہا ہوگا تو ہم خاموش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج سے آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غصہ نہیں کرنا اور غصہ حرام ہے۔ آج کی تھوڑی سی باتیں مدرس کے لیے ہیں کہ دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور خود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ آج کل ہر مدر جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے، ہم اپنے بچے کے غصے کو کیسے کنٹرول کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے اور کہ آپ بچے کے تھوڑی سی اوپر ٹپس اپنائیں۔ آپ چاروں کل پڑھ کر اگر دم بھی بچہ کر زیادہ سکتے ہیں غصہ کر رہا ہے تو تاکہ آپ بچے وہاں کا سے ہٹ غصہ جائیں۔ کنٹرول ہو جائے۔ اور اگر وہ زیادہ غصے میں ہے آپ اس کو پانی پلا دیں، اگر وہ کھڑا ہے تو آپ اسے بٹھا دیں، اور اگر بیٹھا ہے تو آپ اس کو کہیں وہ لیٹ جائے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ غصے کو قابو پا سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ خوراک کھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور ایک آسان طریقہ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد کی، اور اگر بچہ نہیں پڑھتا تو چاہیے کہ کچھ دن تک آپ وہ دعا خود پڑھیں، کیونکہ وہ سنے گا تو اس پر عمل کرے گا۔ تو آج ہمارے پیارے بچوں کے لیے کہانی ہے حابیل اور قابیل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ دنیا کے پہلے انسان تھے، اور ان کے دو بیٹے تھے۔ اب جو غصہ دلاتا ہے وہ کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ شیطان ہمیں ایک دوسرے کے خلاف غصہ دلاتا ہے اور پھر ہم سے برے برے کام بھی کرواتا ہے۔ حابیل جو تھا وہ بہت زیادہ نیک تھا، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا تھا، لیکن جو قابیل تھا وہ بڑی جلدی غصے میں بھی آ جاتا تھا اور شیطان کی بات بھی مان لیتا تھا۔ اسی طرح قابیل جو ہے وہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگ گیا، کیونکہ وہ شیطان اس سے نفرت کروا رہا تھا نا۔ جب کسی سے لڑائی کے لیے ہوتا ہے تو آپ یہ کہا کرو کہ ہم شیطان کو ہمارے سے یہ کام کروا رہا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح قابیل جو ہے وہ حابیل سے نفرت کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا میرے بابا جو ہیں وہ حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو اس طرح زیادہ غصہ کرتا رہا وہ، شیطان اس کو اور زیادہ غصہ دلاتا رہا۔ جب خلیفہ بننے کی باری آئی تو حابیل کو خلیفہ چنا گیا، اس نے اور بھی زیادہ غصہ کیا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ لڑنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو، اپنی سب سے پیاری چیز میدان میں لے جا کر رکھ دیں، اور جس کی چیز اٹھا لی جائے گی اللہ کی طرف وہ بن جائے گا خلیفہ۔ تو اب ایسا ہوا، جب رکھی گئی، جو حابیل تھا وہ بھیڑ بکریوں گائے کا کام کرتا تھا، اس نے ایک پیاری سی اچھی سی گائے رکھ دی میدان میں، اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، پھل وغیرہ کا کام کرتا تھا، اس نے جو گندے سڑے ہوئے پھل تھے وہ سارے اس نے لا کے رکھ دیے۔ اب جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور وہ گائے کو لے کر چلی گئی،
اور حابیل جو ہے وہ خلیفہ بن گیا۔ اب تو قابیل کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، شیطان نے اور بھی زیادہ اس کو ورگلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی ایسے بن گیا۔ اب جس لڑکی سے شادی ہونی تھی حابیل کی، حابیل نے کہا کہ قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس سے حابیل کی ہونی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے بابا نے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا اور آخر اس کو اتنا زیادہ غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا، اس نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ اور جب اس نے اس کو مار دیا تو اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں اب اپنے بھائی کا کیا کروں۔ دیکھا بچوں آپ نے شیطان کیسے کام کرواتا ہے۔ پھر اچانک ہی ایک کوّا آیا، بلکہ وہاں 2 کوّے آ گئے، دونوں آپس میں بھائی تھے، ان کا بہت زیادہ پیار تھا۔ اور اچانک ہی ایک کوّے کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب کوّے نے کیا کیا، رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کوّے نے زمین کو کھودا اور زمین کو کھودنے کے بعد اس نے اپنے بھائی جو کوّے کو دفن کر دیا۔ اب قابیل کو اتنا زیادہ رونا آیا، اس نے کہا میرے سے زیادہ اچھا تو یہ کوّا ہی ہے، اس کو اپنے بھائی سے کتنا زیادہ پیار ہے اور اس کو دفنانا بھی آتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اب قابیل پچھتا رہا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، اب تو وقت گزر گیا تھا اور اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا۔ اب نہ وہ خلیفہ بن سکتا تھا، نہ ہی اس کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی، اور وہ بہت زیادہ دکھی ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو شیطان نے میرے ساتھ کیا کام کروا دیا، میں تو اس کوّے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، وہ تو اپنے بھائی کے سے پیار کرتا تھا، اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ رونے بھی لگ گیا تھا، چیخ رہا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیا۔ پھر کیا، پھر اس نے شیطان کو برا بھلا کہا، لیکن اب تو شیطان اس سے کام کروا چکا تھا اور ہر چیز غصے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ دیکھا پیارے بچوں، غصہ کرنا کتنا برا ہوتا ہے۔ غصہ کرتے ہیں جب تو شیطان ہمارے سے بہت سے گندے کام کروا لیتا ہے، جیسے ہمیں مما کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، ہم بابا کے ساتھ بدتمیزی کر لیتے ہیں، یہ شیطان ہی تو ہمارے ساتھ کروا رہا ہوتا ہے۔ بھیا کے ساتھ لڑ لیتے ہیں، آپی کے ساتھ لڑتے ہیں، کسی کی کاپی اٹھا لیتے ہیں، کسی کی کاپی چھپا دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے شیطان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا اور کسی سے بھی نہیں لڑنا۔ اور مدرس آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں سے پیاری سی کاپی بنوائیں، کاپی بنوانے پر پیاری سی حدیث لکھیں، اور حدیث لکھنے کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ کیسے کیسے آپ بچوں کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔